بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے قرض یعنی ادھار سے بچنے کی ضرورت و اہمیت۔ یعنی دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ قرض لیا کرتے ہیں، کچھ واقعی ضرورت مند ہوا کرتے ہیں اور کچھ بلا وجہ کہ انہوں نے زبردستی اپنی ضروریات کو بڑھا رکھا ہے، اور یہ کہ بہت سے انہوں نے فضول قسم کے شوق پال رکھے ہیں، اور اپنے انہی جو کچھ شوق ہے اور یہ چیزیں ان کی یہ جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کے لیے جب ان کے پاس وسائل میسر نہیں آتے انہیں، تو پھر وہ لوگوں سے قرض لیا کرتے ہیں۔ پھر قرض لینے کے بعد بہت سے لوگ اس قسم کے بھی ہوا کرتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، واپس کیا تو بھی ٹھیک ہے، واپس نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ یوں بھی کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے قرض واپس کرنا ہوتا تو قرض لینے کی ضرورت ہی کیا تھی، قرض واپس کرنے کے لیے تھوڑی لیا جاتا ہے۔ تو یوں بہت سے لوگ خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے قرض لیا اور دبا کے بیٹھ گئے، گویا کہ یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور یہ کتنا ظالم انسان ہے، اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے اور کیسی شدید وعید اس قسم کے لوگوں کے لیے وارد ہوئی ہے۔ تو اسی بارے میں آج کی اس ملاقات میں ناظرین کرام ہم کچھ تذکرہ کریں گے۔ قرض کا یہ جو معاملہ ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہو تو ہمیں دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے قرب و جوار میں ارد گرد کوئی واقعی ضرورت مند ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، کچھ تعاون کر دیا جائے حسب حیثیت، گنجائش کے مطابق، کچھ صدقہ و خیرات یا کوئی ہدیہ دے دیا اسے کسی بھی طرح، کسی بھی شکل میں۔ اور اگر اسے قرض کی ضرورت ہے کہ تھوڑے بہت تعاون سے بھی اس کا گزارا نہیں چل رہا، تو اسے قرض بھی دے دیا جائے، اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے، ایسا قرض جو کہ قرض حسن یعنی جو کہ بہت ہی اچھا، بہت ہی مبارک قرض ہے، تو اللہ جواب میں اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم کسی ضرورت مند کو قرض دیتے ہیں تو یہ گویا کہ ہم نے اللہ کو قرض دیا۔ پھر مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے اس قرض کو قرض حسن یعنی مبارک قرض کا نام دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اس خوشخبری سے نوازا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ہمیں عطا کیا جائے گا، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، جو واپسی ہوگی وہ بہت بڑھا چڑھا کر ہوگی۔ تو اللہ کے اس وعدے پر ہمیں بغیر کسی تردد کے یقین کامل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، دنیا میں جس کسی نے کسی مؤمن کی کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ قیامت کی جو تکلیفیں ہوں گی، قیامت کے دن جو تکلیفیں ہوں گی، وہاں کی تباہ کاریاں، وہاں کی ہولناکیاں، تو قیامت کی تکلیفیں تو بہت ہی خطرناک ہوں گی۔ لیکن اگر دنیا میں کسی نے کسی مومن کی کسی تکلیف کو دور کیا تو اس کے عوض اللہ کی طرف سے قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مزید ایک بات یہ کہ قرآن کریم میں اس تعلق سے یہ ارشاد ہوا، فرمائے کہ یا ایہا الذین آمنوا
اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی مخصوص مدت تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی قرض کا جو معاملہ ہے اس کے تعلق سے کہ قرض اگر لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ واپسی کب ہوگی، اسی وقت اس چیز کا تعین کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجھے اتنے پیسے دے دیجئے جناب، اور جب گنجائش ہوگی میں واپس کروں گا، پھر معلوم ہی نہیں، اللہ جانے گنجائش کب ہوگی، ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، یا کیا معاملہ اور پیسے گئے۔ ایسی بات نہیں، اسی وقت یہ بات پہلے طے کی جانی چاہیے کہ واپسی کب ہوگی۔ مزید یہ کہ یہ جو لین دین قرض کا کیا جا رہا ہے اسے لکھ لیا جائے، اور مزید یہ کہ آگے جس طرح ارشاد فرمایا انہی آیات میں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس لین دین پر، اس تحریر پر 2 گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور بہت سے لوگ قرض کا لین دین کرتے ہیں، قرضہ مانگتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے کہ تحریر کر لی جائے، تحریر بنا لی جائے، 2 گواہ بھی بنا لیے جائیں، دستخط کریں، تو وہ ناراض ہونے لگتے ہیں کہ بھروسہ نہیں۔ بھروسہ ہے یا نہیں، اگر کسی کا دل صاف ہے تو اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا کام بننے والا ہے، یہ راضی ہو گیا، مجھے قرض دینے پر یہ تیار ہے، آمادہ ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ لکھ لیا جائے، 2 گواہ بنا لیے جائیں، تو 1 بار کیا 10 بار لکھ لیجئے، 2 گواہ کیا 25 گواہ بنا لیجئے، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میرا کام بن رہا ہے۔ لہذا اگر قرض لینے والا مخلص ہے، اسے تو ناراض ہونے کی بجائے مزید خوش ہونا چاہیے کہ میرا کام تو بن رہا ہے، تحریر ہو جائے، گواہ ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید یہ کہ فرض کیجئے کسی نے ہم سے آ کر قرض مانگا، اور یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید واقعی ضرورت مند ہے، پریشان ہے، اور یہ کہ ہم اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں کہ گنجائش ہے، الحمدللہ ہم اسے قرض دے سکتے ہیں، اور قرض دینا بھی چاہتے ہیں کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ ڈر ہے، یہ اندیشہ ہے، نہ جانے یہ واپس بھی کرے گا یا یہ کہ ہڑپ کر جائے گا۔ لہذا اب شاید شرم میں ہم اسے یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایک تحریر بنا لی جائے، 2 گواہ بھی آپ لے آئیے، شرم کی وجہ سے، لحاظ کی وجہ سے ہم نے اگر یوں ہم یہ نہیں کہہ سکے تو اس کا بھی نقصان ہو گیا کہ مدد نہیں ہو سکی اس کی، اور ہمارا بھی نقصان ہو گیا کہ ہم اگر اس کی مدد کرتے تو اجر و ثواب کے حقدار قرار پاتے، وہ بھی محروم رہ گیا، ہم بھی محروم رہ گئے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں تکلف برطرف، صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اسی میں دونوں کا بھلا ہے، دونوں کا فائدہ ہے کہ اس کا کام چل جائے گا، اس کی مدد ہو جائے گی، اسے قرض مل جائے گا، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا کہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بن جائیں گے اللہ کے نزدیک، اور یہ کہ ہمارا دل شاید ہمیں ملامت کرتا رہے کہ وہ آیا تھا، چلا گیا، ہم نے دیکھا کہ وہ مجبور تھا، لیکن ہم نے اسے لوٹا دیا اس ڈر کی وجہ سے کہ نہ جانے پیسے واپس ملیں گے یا یہ کہ ڈوب جائیں گے۔ الغرض قرض کا لین دین جب ہو تو پہلے واپسی کی مدت طے کی جائے، پھر ایک تحریر بنائی جائے، پھر اس تحریر پر 2 گواہ بھی موجود ہوں جو کہ اس پر دستخط کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ، جس نے کسی سے اگر قرضہ لیا ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں جیسے ہی گنجائش ہوگی ضرور جو میں نے وعدہ کیا ہے، جو واپسی کی تاریخ طے کی ہے، میں اسے واپس کروں گا ضرور انشاءاللہ، اس کی نیت سچی ہے، تو اب اللہ کی طرف سے ادائیگی کا، اس قرض کی واپسی کا انتظام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے
کہ اس کی نیت سچی ہے، اللہ کی طرف سے انتظام کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے غیبی مدد و نصرت اس کے ساتھ شامل حال رہے گی، یہ وعدہ ہے۔ لیکن اگر نیت اس کی فاسد ہے، دل میں کھوٹ ہے، اور یہ سوچ کر اور اس نیت سے قرض لیا ہے کہ بس ہڑپ کر جاؤں گا اور یہ کیا کر لے گا، 2-4 دن میرے پیچھے پیچھے گھومے گا، روئے گا، مجھے ڈھونڈتا رہے گا، اس کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جائے گا، یہ جا وہ جا، قصہ ختم، پیسہ ہضم۔ اگر ایسی نیت ہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسہ ہضم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ فرمایا کہ اللہ اسے بھی برباد کر ڈالے گا۔ اتلفہ اللہ، جس طرح اس نے دوسرے سے قرض لیا، اس کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، جھوٹے آنسو بہائے کہ میں ضرورت مند ہوں، میری مدد کر دیجئے، اور یہ کہ بخدا میں موقع ملتے ہی، حالات اچھے ہوتے ہی آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، خود چل کر آؤں گا، لیکن کھا گیا اور اب خوشی منا رہا ہے۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اس نے اس کا مال برباد کیا ہے، اسی طرح اتلفہ اللہ، اللہ اسے بھی برباد کر ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ من الکفر والدین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر سے بھی اور قرض سے بھی، کفر سے بھی اور قرض سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ جس طرح کفر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو قرض سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ کفر اور قرض یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، کہ قرض لینا اتنی بری چیز ہے کہ جس طرح کفر بہت ہی بری چیز ہے؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، جس طرح کفر بری چیز ہے، اسی طرح قرض لینا بھی بری چیز ہے۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس طرح کفر، یعنی انسان اگر اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ کے حق کا انکار کر رہا ہے، کہ ہر انسان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ انسان اللہ پر ایمان قبول کرے، اور یہ کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار و اظہار کرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی بندگی کا راستہ اپنا انسان۔ لیکن اگر ایسا کرنے کی بجائے کہ اللہ نے اسے زندگی کی نعمت سے نوازا اور اتنی نعمتیں اسے عطا کر رکھی ہیں، تو ان تمام تر نعمتوں کے باوجود جواب میں انسان اللہ پر ایمان قبول کرنے کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کا اس پر جو حق ہے، اس حق کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی نے اگر کسی کو قرض دیا اور پھر وہ قرض واپس نہیں کرتا، تو قرض دینے والے کا اس پر یہ جو حق ہے، یعنی یہ مال یا اس کا روپیہ پیسہ جو اس کے ذمہ حق ہے، اور یہ واپس نہیں کر رہا، تو گویا یہ اس حق کا انکار کر رہا ہے۔ یوں اس طرح گویا کہ کفر اور قرض لینا یہ دونوں چیزیں گویا کہ ملتی جلتی ہیں، برابر ہیں، ایک جیسی ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ان دونوں چیزوں سے، یعنی کفر سے اور قرض لینے سے، اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ لا تخیفوا انفسکم بعد امنہا، لوگو تم اپنے دلوں کو خوف زدہ نہ کرو بعد اس کے کہ تمہارے دل امن و امان کے ساتھ جی رہے تھے، کہ تم امن و امان اور یہ کہ بے خوفی کی زندگی اور سکون و اطمینان اور راحت و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، پھر اپنے ہی ہاتھوں امن کی بجائے بد امنی
اور بے خوفی کی بجائے یہ خوف اور یہ پریشانی، یہ بے چینی، یہ اندیشے، یہ وسوسے، تم ایسا نہ کرو۔ اپنے ہی ہاتھوں تم اپنے آپ کو خوف زدہ کرنے سے باز رہو، اپنے آپ کو مت ڈراؤ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو کیسے ہم ڈرانے سے باز رہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین یعنی قرض لینا، قرض مت لو۔ جو کوئی قرض لے گا تو قرض لینے سے پہلے وہ بے خوف تھا، اس کا دل مطمئن تھا، اس کا دل محفوظ و مأمون تھا، اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ جو ہی قرض لے لیا، اب وہاں بے خوفی کی جگہ خوف ہے، اور وہاں امن کی جگہ بد امنی ہے کہ ڈرتا رہتا ہے، دل لرزتا رہتا ہے۔ جہاں وہ شخص نظر آیا کہ جس کا قرض چکانا ہے، واپس کرنا ہے، جہاں اس کی شکل نظر آئی، جہاں فون کی گھنٹی بجی ہے، دیکھا یہ تو اس کا نمبر ہے، اس کا دل کانپنے لگے گا، اور یہ کہ خوف اور ڈر لرزہ طاری ہو جائے گا کہ اس کا فون آ گیا، اللہ خیر کرے ایسا نہ ہو کہیں پیسے مانگ بیٹھے اور میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں۔ تو یوں اپنے آپ کو مت ڈراؤ۔ یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ قرض نہ لیا کرے، قرض لینے سے وہ بچتا ہی رہے۔ اسی طرح انسان اگر قرض لیتا ہے کسی سے تو اس کا دین متاثر ہوتا ہے، دینی کیفیت اس کی بگڑنے لگتی ہے، اس کا اخلاق بھی بگڑنے لگتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف۔ انسان نے جب کبھی کسی سے قرض لے لیا، اب یہ ہوگا کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ یعنی ایک تاریخ طے کی گئی ہے اس قرض کی واپسی کی، اب وہ آیا ہے اس تاریخ پر واپسی کا تقاضا کرنے لگا تو اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ اللہ کی قسم یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بچہ بیمار پڑ گیا، بیوی بیمار ہو گئی، اور یہ کہ بچہ اسکول سے نکال دیا گیا، فیس کے پیسے نہیں، وغیرہ وغیرہ، کتنی داستانیں جھوٹی گھڑے گا وہ اپنی طرف سے، اور واقعی شاید مجبور ہو، لیکن اسے متاثر کرنے کے لیے، اس کا دل نرم کرنے کے لیے اگر ایک مجبوری ہے، ایک بچہ بیمار ہوا ہے تو بڑھا چڑھا کر وہ افسانے سنائے گا، اور یہ کہ وعدہ کیا ہے کہ فلاں دن واپس کروں گا تو وعدہ خلافی کرے گا، نہیں واپس کر سکا جان بوجھ کر، یہ واقعی مجبوری ہے، تو جب یوں وہ کرے گا تو اب وہ اس چیز کا عادی بن جائے گا۔ اب زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اب اسے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی تو ہر معاملے میں جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کی عادت پڑ گئی تو ہر معاملے میں وعدہ خلافی کرے گا، کہ پہلے تو وہ یوں کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ بری بات ہے، لیکن اب اس کا ڈر ختم ہو گیا، وہ عادی بن گیا ہے۔ یوں دین کا نقصان، دنیا کا نقصان، اس کے اخلاق کا نقصان، صحت کا نقصان، اور یہاں تک کہ اگر کوئی مر گیا اور اس کے ذمے کسی کا قرض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح لٹکی رہے گی جب تک اس کا قرض کوئی ادا نہیں کر دے گا اس کی طرف سے، یا جب تک وہ قرض خواہ جو ہے وہ اسے معاف نہیں کر دے گا، تو اس کی روح اٹکی رہے گی، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ الغرض یہ بہت ہی نازک ترین معاملہ ہے، تو بلا وجہ قرض لینے سے گریز کیا جائے، حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ وہ جیسے تیسے بھی ہو اپنا گزارا چلایا کرے قرض لیے بغیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔